بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنگین کہکشاں، مصنف ایم اے راحت۔ ایپیسوڈ 36۔ دوسرے دن سلمیٰ خلجی رانا اختیار خلجی سے چھپتی چھپاتی ہمارے پاس پہنچی اور اس نے رانا اختیار خلجی کو کسی کام سے باہر بھیج دیا تھا۔ یہ اندازہ تو اب اچھی طرح ہو چکا تھا کہ رانا اختیار خلجی نے اپنے اختیار کو بے پناہ کر لیا تھا، ورنہ باقی معاملہ سلمیٰ خلجی کی مرضی کے مطابق ہوتا۔ وہ ہمارے پاس پہنچی اور اس نے ہم دونوں کو گھورتے ہوئے کہا، زیادہ وقت نہیں دے سکوں گی، جلدی بتاؤ کیا ہوا ہے۔ میں نے اپنی رپورٹ پیش کی۔ رحمان شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ انہیں تاوان کے لیے اغوا کیا گیا تھا اور اس کے بعد باقی تمام لوگ واپس آ گئے، لیکن ثانیہ خلجی واپس نہیں آئیں، جبکہ رحمان شاہ صاحب نے اپنی تمام تر کوششیں کر لیں۔ وہاں ان کے بڑے بڑے تعلقات ہیں اور انہوں نے سارے تعلقات استعمال کیے، لیکن اصل بات کا پتہ آج تک نہیں چل سکا۔ سلمیٰ خلجی نے کہا، میں پہلے ہی کہتی تھی نا کہ یہ بہت مشکل کام ہے۔ اب سنو، اب تو تم لوگوں کو بھی مایوسی ہی ہوگی۔ جی بیگم صاحبہ، دیکھو اب خاموشی سے یہاں سے چلے جاؤ اور کسی جھگڑے میں نہ پڑنا۔ وہ خط کہاں ہے جو میں نے تمہیں دیا تھا؟ وہ خط ہم نے ضائع کر دیا ہے، کیونکہ جب کام نہیں بنا تو ہم نے سوچا کہیں اور کسی کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ کیا سچ کہہ رہے ہو؟ جھوٹ بولنے کا کیا سوال ہے بیگم صاحبہ؟ کیا وہ خط تم نے کھول کر پڑھا تھا؟ نہیں، جو وعدہ آپ سے کیا گیا تھا اس کی پوری تعمیل کی گئی ہے۔ اچھے لوگ ہو تم۔ خیر، واپس جاؤ، مجھ سے ضرور مل کر جانا، سلمیٰ خلجی نے کہا۔ جی بیگم صاحبہ۔ پھر وہ مطمئن ہو کر چلی گئی تو حسن فیروز نے کہا، چلو کم از کم اس کی کھوپڑی تو ٹھیک ہو گئی۔ جو کہانی سامنے آ چکی ہے اس کے بعد کسی اور کہانی کی گنجائش کہاں رہتی ہے، میں نے کہا۔ کچھ دیر کے بعد رانا اختیار خلجی بھی ہمارے پاس پہنچ گیا۔ اچانک ہی آیا تھا، اس لیے ہم لوگوں کو حیرت ہوئی۔ وہ کہنے لگا، اصل میں یہاں اس حویلی میں میری سب سے بڑی مشکل میری بیوی ہے۔ میں تم لوگوں کو اپنی ذاتی باتیں نہیں بتانا چاہتا، لیکن یہ سمجھ لو کہ میری بیوی سے میرے شدید اختلافات ہیں۔ نہ جانے کیوں کبھی کبھی مجھے یہ محسوس ہوتا ہے جیسے ثانیہ خلجی کو غائب کرانے میں اسی کا ہاتھ ہے، مگر خیر، میں جس قدر مضطرب ہوں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ اس نے نہایت چالاکی سے مجھے باہر بھیجنے کی کوشش کی۔ میں جانتا تھا کہ وہ یہاں آئے گی، تم سے معلومات حاصل کرے گی۔ حالانکہ میں نہ جانا چاہتا تو نہ جانتا، لیکن میں نے اسے یہ اطمینان دلانے کی کوشش کی کہ میں اس کی مرضی کے مطابق باہر جا رہا ہوں، لیکن حقیقی طور پر میں ایک چور دروازے سے پھر اندر واپس آ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ تمہارے پاس آ کر تم سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ وہ تم سے کیا پوچھ رہی تھی؟ یہی رانا صاحب کہ کیا ہمیں ثانیہ خلجی کا کوئی پتہ چلا، کیا نشان ملا ہے؟ اور کیا کہا تم نے؟ بالکل انکار کر دیا اور کہا کہ ہمیں ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ اب مجھے حقیقت بتاؤ، اسے معلوم نہیں ہے کہ میں اس وقت یہاں ہوں؟ میں باہر کے تمام دروازے بند کرتا چلا آیا ہوں۔ اس پر میں نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان دونوں کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں اور یوں سمجھ لیجئے ان دونوں کو دھوکہ دے کر یہاں لے کر آئے ہیں۔ دونوں؟ رانا اختیار خلجی کے چہرے پر پیلاہٹ دوڑ گئی۔ ہاں۔ تو ایک ثانیہ خلجی اور دوسرا کون؟ اس نے عجیب بے صبری کے انداز میں پوچھا۔ اس کا نام صفوان ہے اور وہ ثانیہ خلجی کا شوہر ہے، حسن فیروز نے کہا، اور رانا اختیار خلجی کا چہرہ اس طرح سرخ ہو گیا کہ اس کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا۔ بہرحال کچھ دیر تک وہ خاموشی سے زمین کو گھورتا رہا، پھر وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولا، تو اس کتے کے پلے نے آخرکار ثانیہ پر ڈورے ڈال ہی لیے ہیں، لیکن کیا تم یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو سکے کہ اصل صورتحال کیا تھی؟ رحمان شاہ کو اس بارے میں کچھ معلوم کیوں نہ ہو سکا؟ رحمان شاہ کو اس بارے میں اب بھی کچھ معلوم نہیں رانا صاحب۔ وہ شدید حیران ہے کہ جب ان تمام خواتین کو اغوا کیا گیا تھا اور انتہائی باعزت طریقے سے انہیں تاوان لے کر چھوڑ دیا گیا تھا
تو ثانیہ صاحبہ کو کیوں روک لیا گیا اور غائب کر دیا گیا تھا؟ لیکن پتہ یہ چلا کہ ثانیہ صاحب خود ہی رک گئی تھیں کیونکہ صفوان کے پاس جانا چاہتی تھیں۔ وہ جب اغوا کرنے والے ان سب کو چھوڑ کر گئے تو ثانیہ خلجی نے وہیں ایک ایسی جگہ منتخب کر لی جہاں وہ دوسروں کی نگاہوں سے محفوظ رہ سکیں، اور اس وقت چونکہ رحمان شاہ صاحب بھی مشکلات کا شکار تھے اور خوف و دہشت میں مبتلا تھے، اس لیے خواتین کو واپس لاتے ہوئے انہیں یہ احساس نہ ہو سکا کہ ثانیہ ان کے درمیان موجود نہیں ہے۔ ثانیہ نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا اور ایک طویل سفر کر کے وہ صفوان کے پاس پہنچ گئیں اور آخر کار انہوں نے کورٹ میرج کر لی اور پھر ایک شہر میں قیام پذیر ہو گئے۔ شہر میں؟ ہاں، کیا کہہ رہے ہو تم؟ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے۔ تمہیں اس بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ ہم جھک مارنے کے لیے وہاں نہیں گئے تھے، کام کرنے کے لیے گئے تھے۔ کرنل ہمایوں نے ہماری یہ ڈیوٹی لگوائی تھی کہ ہم اصل صورتحال معلوم کر کے آئیں۔ تو پھر؟ بس آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے جس انداز میں معلومات حاصل کی اس کی کہانی بڑی طویل ہے، لیکن ہمارا طریقہ کار ایسا ہی ہے۔ ہم ان لوگوں کی بو سونگتے ہوئے آخر کار شہر پہنچ گئے اور اب انہیں یہاں لانے کا مسئلہ تھا، چنانچہ ہم انہیں دھوکہ دے کر یہاں لائے ہیں اور اب یہاں وہ ایک مخصوص علاقے میں مقیم ہیں۔ یعنی چنار پور میں؟ ہاں رانا صاحب۔ کہاں ہیں؟ نہیں رانا صاحب، اس سلسلے میں آپ کو اس وقت تک نہیں بتایا جائے گا جب تک کہ کرنل ہمایون اس کی اجازت نہ دیں۔ آپ پہلے یہ بتائیں کہ اب آپ کا آئندہ کیا پروگرام ہے؟ کیا فضول باتیں کر رہے ہو تم؟ تم سے یہ کہا گیا تھا کہ ان لوگوں کو برآمد کرو اور اس کے بعد مجھے اس کی اطلاع دو، بلکہ ثانیہ کو میرے پاس پہنچا دو۔ میری بیٹی ہے وہ، میری زندگی ہے، میری روح ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور صفوان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حسن فیروز نے سوال کیا، اور رانا اختیار خلجی آنکھیں بند کر کے سوچ میں ڈوب گیا۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے آنکھیں کھولیں اور بولا، تو وہ دونوں یہاں موجود ہیں؟ جی بالکل۔ سنو، کیا تم دونوں کرنل ہمایون کے کارکن ہو یا اس کے علاوہ بھی تمہارا ان سے کوئی گہرا رشتہ ہے؟ نہیں، ہم ان کے سٹاف میں سے ہیں، حسن فیروز نے جواب دیا۔ ظاہر ہے تمہیں تو بہترین معاوضے ملتے ہوں گے۔ کرنل ہمایون کے بارے میں جس قدر میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ایک شاندار شخصیت کے مالک ہیں اور بڑی عمدگی سے، بڑی ذہانت سے اپنا کام سر انجام دیتے ہیں۔ یقینی طور پر انہوں نے بہت سے کارنامے سر انجام دیے ہوں گے۔ میں انہیں بھرپور معاوضہ ادا کر رہا ہوں اپنے اس کام کا، لیکن اس معاوضے کے علاوہ اگر تم بھی ایک بڑی رقم کمانا چاہو تو خفیہ طور پر میں تمہاری خدمت کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ سمجھ رہے ہو نا؟ تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کیا؟ حسن فیروز نے سوال کیا۔ پہلے تو ایک بات کا وعدہ کرو کہ جو کچھ میں کہوں اسے تم میرا راز ہی سمجھ کر اپنے سینے میں محفوظ رکھو گے۔ اور اس کے بعد؟ اس کے بعد میں اپنی تجویز پیش کروں گا۔ حسن فیروز نے کہا، کرنل ہمایون کے علاوہ آپ کی کہی ہوئی بات ہم کسی کو نہیں بتائیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ حسن فیروز نے یہاں جھوٹ نہیں بولا تھا اور سچائی سے اپنا مقصد بیان کر دیا تھا۔ چنانچہ رانا اختیار خلجی کچھ لمحے تک کچھ سوچتا رہا اور پھر بولا، تم نے بہت سی مہمات میں حصہ لیا ہوگا اور ان مہمات میں کہیں اپنی زندگی بچاتے ہوئے اور کہیں حالات کی مجبوری اور ضرورت کے تحت تمہیں بہت سے لوگوں کو قتل کرنا پڑا ہوگا۔ کیا ایسا ہوا ہے؟ میں تو کئی بار قتل عام کر چکا ہوں۔ قتل عام سے میری مراد عام کے قتلوں سے نہیں ہے بلکہ انسانوں کی گردنیں ٹھک شک ٹھک شک۔ حسن فیروز بہکنے لگا تو میں نے اسے گھور کر دیکھا اور وہ جلدی سے سنبھل گیا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے نا رانا صاحب؟ ہاں، میں سمجھ گیا ہوں اور جانتا ہوں کہ تم خوش اسلوبی سے اپنا کام سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ اس موقع پر غالباً آداب عرض کہا جاتا ہے۔ چلیے، جو کچھ بھی کہا جاتا ہے میری طرف سے وہی سمجھ لیجئے۔ تو پھر سنو، ایک انتہائی معقول معاوضے کے عوض جو خفیہ طور پر صرف تمہیں ادا کی جائے گی اور کرنل ہمایون کو اس بارے میں ذرا برابر علم نہیں ہو سکے گا۔ تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ کیا کام کرنا ہوگا؟ حسن فیروز نے سوال کیا۔
صفوان کی زندگی کا خاتمہ، اور ثانیہ خلجی کو اس کا بالکل پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہ میرے ایما پر ہوا ہے۔ اسے مجھ تک لانے یا مجھ سے ملانے سے پہلے تمہیں یہ کام کر ڈالنا ہوگا۔ ایسا جس طرح بھی چاہو کر سکتے ہو، بلکہ ایسا کرنا جہاں بھی وہ مقیم ہے۔ میں تم سے ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھوں گا۔ صفوان کو کسی طرح مشتعل کر دو اور اس کے بعد اسے قتل کر کے وہاں سے بھاگ نکلو۔ ثانیہ ظاہر ہے اس کے بعد ہم سے رجوع کرے گی اور ہم اسے محبت سے سہارا دے سکیں گے۔ ظاہر ہے تم سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس سازش کا علم سلمیٰ خلجی کو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میرا تم سے براہ راست رابطہ ہے، کیونکہ تم جانتے ہو زیادہ سے زیادہ اگر سلمیٰ خلجی نے مجھ سے اس بارے میں سوالات کیے تو میں کوئی نہ کوئی بہتر بہانہ بنا دوں گا، بلکہ اس کے بعد میں اس بات پر افسوس کا اظہار کروں گا کہ اگر ثانیہ خلجی کی شادی صفوان سے ہو ہی گئی تھی تو میں بھی صفوان کو کسی نہ کسی طرح قبول کر ہی لیتا۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے برا ہوا ہے، تھوڑی سی بھاگ دوڑ کروں گا اور اس کے بعد تمہارا نام تو صیغہ راز میں چلا جائے گا۔ ثانیہ ہمارے پاس آ جائے گی۔ اصل میں تم یہ بات سمجھ گئے ہوگی کہ میں نہیں چاہتا کہ ثانیہ خلجی اور صفوان کا ساتھ رہے۔ اس کے پس منظر میں کیا ہے یہ بات نہ تو تمہیں بتانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی کے ذاتی معاملات کو اس طرح کوریدا جا سکتا ہے، کیا سمجھے؟ کمال کی بات ہے رانا صاحب، یہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ بس میرا مطلب ہے کہ حسن فیروز نے خوفزدہ نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ میرے چہرے پر سنجیدگی کی شکنیں پڑ گئی تھیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے رانا صاحب کہ ہم کرنل ہمایون کو اس بارے میں کیا جواب دیں گے؟ ظاہر ہے جو کچھ ذمہ داری ہمارے سپرد کی گئی ہے، کرنل اس سلسلے میں ہم سے سوالات تو کریں گے۔ بڑی سیدھی اور سادھی سی بات ہے، اس مسئلے کو ذرا سا الجھانے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، نہ تمہیں اور نہ ہی مجھے۔ میں یہ کہوں گا کہ تم تو مخلصانہ طور پر اپنا کام سر انجام دے کر واپس آ گئے تھے اور تم نے اس سلسلے میں کسی تساہل سے کام نہیں لیا، بلکہ نہایت خوبصورتی سے تم نے اپنا کام سر انجام دے ڈالا ہے۔ باقی جہاں تک رہا معاملہ ثانیہ کا، تو آخرکار وہ میرے پاس پہنچ ہی جائے گی نا۔ تمہارا کام تو بس اتنا ہی تھا۔ اگر تم کرنل ہمایون کے سلسلے میں ذرا بھی پریشان ہو تو میں کرنل سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ تم نے اپنا کام بڑی خوش اسلوبی سے سر انجام دے ڈالا تھا، لیکن صفوان نے شاید اپنے کچھ ایسے دشمن پال رکھے تھے جنہوں نے موقع غنیمت دیکھ کر اسے راستے سے ہٹا دیا۔ بہت آسان سی بات ہے، ہمیں منظور ہے، حسن فیروز نے کہا، اور رانا اختیار خلجی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اس نے کہا، معاف کرنا، میری بات کا برا مت ماننا اپنی گفتگو سے۔ اپنے انداز سے بظاہر تو تم ایک بے وقوف آدمی لگتے ہو، لیکن موقع بے موقع بولنے والے۔ لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو بے وقوف ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے وہی سب سے زیادہ چالاک آدمی ہوتا ہے، اور تمہیں دیکھنے کے بعد مجھے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے۔ تم نے سمجھداری سے جو میری پیشکش قبول کی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم بہت دور تک دیکھنے اور سوچنے کے عادی ہو۔ بیٹے، بات اصل میں یہ ہے کہ زندگی میں انسان کو ایک دو چانس ضرور ملتے ہیں، یا تو اپنی جذباتی کیفیت سے، بلکہ کیفیت نہیں، میں تو اسے حماقت کہوں گا۔ متاثر ہو کر انسان اس چانس سے منہ موڑ لیتا ہے، یا پھر وہیں سے اس کی شاندار زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تم دونوں کرنل ہمایون سے جو بھی تعلق رکھتے ہو اس کے لیے کام کرتے رہو۔ کرنل ہمایون اس کا کچھ معاوضہ تمہیں دیتا ہوگا۔ یہ کام وہ کرتا رہے گا۔ ذہین آدمی ہے، بڑی اعلیٰ کارکردگی کا مالک۔ میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن اگر تم لوگ یہ سوچتے ہو کہ مستقبل میں تمہیں ایسا کوئی مقام مل جائے جو تمہارے لیے بہت بڑی حیثیت کا حامل ہوگا تو یہ تمہاری سوچ ہے۔ ظاہر ہے کرنل کام کے آدمیوں کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتا، اور تم واقعی اس کے لیے کام کے آدمی ہو۔ میں تمہیں مکمل منصوبہ بنائی دیتا ہوں، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کی تکمیل کرو۔ ایک خفیہ نام سے چنارپور میں یا کہیں بھی اپنا اکاؤنٹ کھلوا لو اور مجھ سے وصول ہونے والی رقم اس اکاؤنٹ میں منتقل کر دو، اور چیک بک، پاس بک وغیرہ بھی اپنے پاس نہ رکھو، بلکہ انہیں اسی بینک کے کسی لاکر میں محفوظ کر دو۔ اس کے بعد مجھ سے کارکردگی کی تکمیل کا سرٹیفکیٹ لے کر کرنل ہمایون کے پاس واپس چلے جاؤ۔ کرنل ہمایون نے اگر مجھ سے اس سلسلے میں کوئی سوال کیا تو میں یہ کہہ دوں گا کہ تم دونوں نے اپنا فرض بخیر و خوبی
سر انجام دے دیا ہے اور میں تم دونوں کی کارکردگی سے مطمئن رہا ہوں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ صفوان کو نقصان پہنچ گیا اور وہ بالکل الگ اور ذاتی معاملہ ہے۔ صفوان نے بہت سے دشمن پال رکھے تھے جو بہرے طور اس کی طاق میں تھے، اور تم پر ذرا برابر بھی آنچ نہیں آئے گی اور نہ کوئی شبہ کر سکے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ تو پھر آپ ہمیں تھوڑا سا موقع دیجئے۔ بات تو یوں سمجھیے کہ ہم نے منظور کر لی ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی ہے، لیکن تھوڑا سا آپس کا مشورہ بھی بڑا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے یقین ہے تم سمجھداری سے کام لیتے ہوئے وہی کرو گے جو میں نے کہا ہے۔ سنو، اصل کام تم سر انجام دے چکے ہو، یعنی ثانیہ کی تلاش اور حقیقتوں کی نشاندہی۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں بالکل بے سہارا بیٹھا ہوا ہوں۔ بے شمار افراد ہیں میرے پاس جو میرے لیے کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ کام چونکہ ذہانت کا تھا اور اس میں مجھے تھوڑی سی الجھنیں درپیش تھیں، اس لیے میں نے کرنل ہمایون سے معاوضے پر مدد کرنے کی درخواست کی اور میرا کام ہو گیا۔ تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، لیکن تمہیں یہ سارا کام بڑی خوش اسلوبی سے سر انجام دینا ہوگا۔ ویسے سر، آپ اس سلسلے میں ہمیں کتنا معاوضہ ادا کریں گے؟ 25 لاکھ روپیے، کم از کم 25 لاکھ روپیے۔ کچھ آگے پیچھے؟ حسن فیروز نے کہا۔ میں نے رخ بدل لیا تھا۔ میں اس پر اپنے چہرے کے تاثرات کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس سے رانا اختیار خلجی ہوشیار ہو سکتا تھا۔ رانا اختیار خلجی نے کہا، 30 کر لو، 40 کر لو، میرا خیال ہے یہ بہت کافی ہوں گے۔ اگر 50 کر لیں تو؟ حسن فیروز نے کہا، اور رانا اختیار خلجی اسے دیکھنے لگا اور پھر بولا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ کام چند گھنٹوں کے اندر اندر سر انجام دے دو۔ صفوان کی لاش ایک نگاہ مجھے دکھا دو، اسے ٹھکانے لگانے کا بندوبست بھی میں کر دوں گا۔ تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، اور اس کے بعد اپنی یہ رقم مجھ سے وصول کر لو، یا اگر تم چاہو تو میں پہلے اسے تمہارے حوالے کر سکتا ہوں۔ بس تھوڑا سا مشورہ، تھوڑا سا وقت دیں۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جب تک تم اس سلسلے میں مناسب فیصلہ کر لو میری نگرانی میں رہو گے۔ اصل میں خود میرا ذاتی معاملہ ہے، تو تم سمجھ رہے ہوگے نا، یہ تجویز تمہارے سامنے پیش کرنے کے بعد میں اپنے ہاتھ کٹوا بیٹھتا ہوں۔ مگر آپ کے دونوں ہاتھ تو موجود ہیں، حسن فیروز نے کہا۔ نہیں لڑکے، مذاق نہیں۔ دل کی بات کسی سے بیان کر دینے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ انسان پر کسی نے بہت بڑا اعتبار کیا ہے۔ تم اب اس جگہ نہیں رہو گے جہاں تک تم اب تک قیام کرتے رہے ہو۔ معاف کرنا، میں تمہیں کسی سے ملنے جلنے کا موقع بھی نہیں دوں گا۔ ہاں، اگر تم میرے کام پر راضی نہ بھی ہوئے تو پھر ایک اور معاہدہ کروں گا، اور معاہدہ یہ کروں گا کہ صفوان اور ثانیہ کو اس کی ماں کے حوالے کر دو۔ میرا مطلب ہے سلمیٰ خلجی کے سامنے میرے حوالے کر دو، اور پھر ہم لوگ دیکھ لیں گے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ میں اپنا کام کسی بھی شکل میں سر انجام دے لوں گا، مجھے اس میں کوئی دقت نہیں ہوگی، اور تمہیں میری اس تجویز کے بارے میں زبان بند رکھنے کا معاوضہ 2 لاکھ روپیے ادا کر دیا جائے گا۔ یہ 2 لاکھ روپیہ لے کر تم یہ بات بھول جاؤ گے کہ میں نے کوئی ایسی تجویز تمہارے سامنے پیش کی تھی۔ اب فیصلہ کرنا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یقیناً جناب، یقیناً ہم 50 لاکھ کو 2 لاکھ پر ترجیح دیں گے، کیونکہ ہم بے وقوف لوگ نہیں ہیں، حسن فیروز نے کہا۔ تو پھر تمہیں کچھ دیر یہاں انتظار کرنا ہوگا، میں تمہارے لیے آرام گاہ کا بندوبست کیے دیتا ہوں۔ آخرکار رانا اختیار خلجی وہاں سے چلا گیا۔ میں اور حسن فیروز خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ حسن فیروز نے تو رخ ہی بدل لیا تھا، میں نے بھی کوئی بات نہیں کہی۔ صورتحال پوری طرح میرے علم میں آ چکی تھی، اور میں اس بات پر بے حد خوش تھا کہ میں نے کسی قسم کی جذباتی کیفیت کا مظاہرہ کیے بغیر ان دونوں کو رانا اختیار خلجی کے سامنے پیش نہیں کر دیا۔ ثانیہ تو خیر بچ ہی جاتی اور اب بھی بچ جائے گی، لیکن صفوان کا معاملہ وہی ہے، حالانکہ وہ نوجوان مجھے بے پناہ پسند تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد رانا اختیار خلجی آ گیا۔ ہم نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ دروازہ باہر سے بند کر کے چلا گیا ہے۔ دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تھی، اور پھر رانا اختیار خلجی اندر داخل ہوا اور بولا، چلو میرے ساتھ۔ اور اس بار وہ ہمیں جس کمرے میں لے گیا وہ بہت نفیس ڈیکوریشن رکھتا تھا۔
عمدہ بستر موجود تھا، اٹیچ باتھ روم، در حقیقت وہ ایک شاندار کمرہ تھا۔ فی الحال تم یہ سمجھ لو کہ تمہیں یہاں رہنا ہوگا، ایک تھوڑا سا وقت مجھے بھی دے دو، مجھے کچھ انتظامات کرنے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر تم مشورہ کر کے فیصلہ کرنا چاہو گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ پھر رانا اختیار خلجی چلا گیا۔ اس کمرے کا دروازہ بھی باہر سے بند کر گیا تھا، اور میں اپنی جگہ سے اٹھا، کمرے کے دروازے تک پہنچا اور اسے آزما کر دیکھا، اور پھر ایک گہری سانس لے کر وہاں سے واپس پلٹ آیا۔ بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا ہے، اور ہمارے لیے یہ خوبصورت کمرہ فی الحال ایک قید خانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں واپس پلٹا ہی تھا کہ اچانک ہی حسن نے بستر سے چھلانگ لگائی، اور میں بوکھلا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا، لیکن وہ کوہنیوں کے بل گھسیٹتا ہوا آگے آیا اور اس نے میرے دونوں پاؤں پکڑ لیے۔ مجھے بستی تو آبا کی قسم، تجھے وہ ساری قسمیں جن سے تو متاثر ہوتا ہے مان لے میرے یار، اب مان لے۔ دیکھ، یہ ایک حقیقت ہے، 50 لاکھ روپے کی رقم ہمیں دوبارہ کبھی نہیں مل سکے گی، اور میں نے سختی سے دونوں پاؤں پیچھے کر لیے۔ حسن فیروز کو شانوں سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے میں نے کہا، حسن، ایسی بات مت کرو کہ ہمیشہ کے لیے میری نگاہ سے گر جاؤ۔ تم ایک بہت اچھے دوست ہو، بہت اچھے ساتھی کی حیثیت سے میری زندگی میں داخل ہوئے ہو، لیکن میرے دوست، ہم پتھروں کے حصار میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہماری آبیاری اور ہماری تخلیق اس سنگلاخ مٹی سے ہوئی ہے جس میں لچک نہیں ہوتی، اور دوست، ہم انسانی زندگیوں سے اس وقت تک نہیں کھیلتے جب تک کہ ہماری مجبوری ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ صفوان ایک شاندار آدمی ہے، اور 2 محبت کرنے والے ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی، ہم انہیں اپنے اعتماد میں لے کر یہاں تک لائے ہیں، کیا اس کے بعد 50 لاکھ روپے کے لیے ہم انہیں دھوکہ دے دیں گے؟ ثانیہ محبت کرتی ہے صفوان سے، اور صفوان ثانیہ سے۔ تم نے شاید اس پر غور نہیں کیا۔ کچھ پیسوں کے لیے انسانی زندگی لے لو گے، کرائے کے قاتل بن جاؤ گے۔ حسن، یہ انداز فکر چھوڑ دو۔ تو پھر تم ایک کام کرو، جوتا اتارو اور میرے سر پر اتنے مارو کہ میری پھوکڑی کا کھوڑا جو ہے نا وہ پھوٹ جائے، اور اس کا سارا مواد ناک کے راستے سے بہہ جائے۔ بس یار، اس کے علاوہ تم سے کچھ اور نہیں کہہ سکوں گا۔ ایسے نہیں، وعدہ کرو اس کے بعد کسی اور گھٹیا انداز میں نہیں سوچو گے۔ ٹھیک ہے، تم بھی کیا یاد کرو گے کہ کسی رئیس زادے سے پالا پڑا ہے، حسن فیروز نے کہا، اور میں خاموشی سے اسے گھورنے لگا۔ حسن اب کمرے میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا، اور پھر بولا، جگہ اچھی ہے، کیا خیال ہے کچھ وقت یہیں گزار لیں؟ تمہارا اپنا گھر کیا برا ہے حسن، مگر یار وہاں اپنی کوئی عزت نہیں۔ ہو جائے گی، فکر مت کرو، وقت کا انتظار کر لو۔ ٹھیک ہے بھائی، تو بہت بڑا مدبر ہے، مدبر اعظم۔ اب کیا کرو گے یہ بتاؤ؟ کچھ نہیں، اب سلمیٰ خلجی سے اس بارے میں بات کی جائے گی، اور ثانیہ کے بارے میں تو ہم نے بہرحال رانا اختیار خلجی کو بتا ہی دیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے کہ سلمیٰ خلجی کو پہلے تمام تر صورتحال بتا کر یہ بھی بتا دیں گے کہ رانا اختیار خلجی صفوان کو قتل کر دینا چاہتا ہے۔ صفوان کو کہیں غائب کر دیا جائے گا، ثانیہ کو ان لوگوں کے حوالے کر دیں گے، اور لوٹ کے بدھو گھر کو چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا نا کہ جذباتی کر دیا ہے تم نے مجھے، اور تمہارے ساتھ رہ کر میں بھی جذباتی ہو گیا ہوں۔ مان لیتا ہوں تمہاری بات، تم بھی کیا یاد کرو گے؟ اب مجھے ہنسی آ گئی، اور اس کے بعد حسن فیروز کی شکل دیکھنے کے قابل تھی۔ بستر پر لیٹ گیا تھا، آنکھیں بند تھیں، بڑبڑا رہا تھا۔ لندن کی نیشنل آرٹ گیلری، ترکی کا میوزیم، سوئٹزرلینڈ کی پہاڑیاں، حسین و جمیل نیاگرا آبشار، ہائے یورپ کی حسینائیں، 50 لاکھ روپے میں سب کچھ۔ لیکن اب میں ان سب کو خدا حافظ کہتا ہوں۔ بیکار ہے سب کچھ سوچنا، بیکار ہے۔ اے کاش اس کی پھوکڑی میں بھی کھوڑا ہو جائے، کیا مزہ آ جائے گا جب ہمارے درمیان یہ رشتہ قائم ہو جائے گا۔ کمال کا آدمی ہے یار، رہتا پہاڑوں کی جھوپڑیوں میں ہے، بلندیاں پہاڑوں سے بھی زیادہ ہیں۔ شکریہ حسن فیروز، تم نے ایک ایسا جملہ کہہ دیا ہے جس سے میری روح خوش ہو گئی ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم پہاڑوں کے بیٹے اپنے پہاڑوں کے ان سر بلند چوٹیوں کے وقار کا تحفظ کرتے ہیں۔ ان کی عظمتیں ہمارے سینوں میں پوشیدہ ہیں۔ ہم ان کے دامن میں پلنے والے حقیر کیڑے ان بلندیوں تک تو کیا پہنچ سکتے ہیں، لیکن ان سے آنے والا شفاف پانی جس سے ہماری روح کی تسکین ہوتی ہے ہمارے اندر تھوڑا بہت ضبط پیدا کر دیتا ہے۔ تمہارا بے حد شکریہ۔ جب میں نے یہ کہا تو حسن فیروز نے آنکھیں کھول دیں اور مجھے گھورتا ہوا بولا، کیا کوئی بات تمہارے حق میں کہہ گیا ہوں؟ اگر ایسا ہے تو اپنے الفاظ واپس لے سکتا ہوں۔ انتہائی تھرڈ کلاس آدمی ہو یار، نکمے اور ناکارہ۔ تم دیکھ لینا، یا تو کرنل ہمیں کسی وقت چوڑے میں مروا دے گا یا پھر تمہارے ساتھ ساتھ ہی مجھے سڑکوں کی کھدائی کرنا پڑے گی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لو۔ اور وہ کیا؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت بھی میں ہی سپروائزر رہوں گا، یعنی تمہارا چیف۔ سڑک تم کھودو گے اور معاوضہ میں وصول کروں گا۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں، میں نے کہا اور اس کی جانب ہاتھ بڑھایا، اور اس نے برا سا منہ بنا کر رخ بدل لیا۔ میں بہرحال مطمئن تھا۔ یہ دلچسپ کہانی اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہی تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ آگے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ بہت دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے حسن فیروز سے کہا، حسن، اب کیا فیصلہ کرتے ہو؟ وہی جو تم نے کہا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، یہی مناسب ہے۔ لیکن اب جب رانا اختیار خلجی ہم سے ملاقات کرنے آئے گا تو ہم اس سے کہیں گے کہ ہم اس کی یہ پیشکش منظور کرتے ہیں۔ ویسے آدمی خطرناک ہے، اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ وہ یہاں چنار پور میں صاحب اختیار ہے اور وہ کر سکتا ہے جو وہ کرنا چاہے، لیکن اپنا کام پورا کر دو اور اس کے بعد کرنل کو اطلاع دے دو۔ باقی ہم بہت ساری ذمہ داریوں کو قبول بھی نہیں کر سکتے اور بہت سارے جھگڑوں میں پڑ بھی نہیں سکتے۔ یہ بالکل ان کے ذاتی معاملات ہیں، اور اپنے ذاتی معاملات کو یہ خود بہتر ہی سمجھ سکتے ہیں۔ حسن نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ رات کو تقریباً 8 بجے رانا اختیار خلجی ہمارے پاس پہنچا۔ اس دوران ہمارے لیے کھانے پینے کی تمام اشیاء فراہم کی جاتی رہی تھیں، لیکن ہمیں یہ اشیاء فراہم کرنے والے جب باہر جاتے تو دروازہ باہر سے بند کر دیا جاتا تھا۔ رانا اختیار خلجی نے غالباً ان لوگوں کو یہ ہدایت بھی کر دی تھی۔ 8 بجے وہ ہمارے پاس پہنچا اور اس نے ہمیں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں دوستوں، تمہارے چہرے پر موجود عقل و دانش اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ بے شک تمہاری عمر نوجوانی کی ہے، لیکن تم زندگی میں صحیح فیصلے کرنے کے عادی ہو۔ زندگی کے غلط فیصلے ہی تو نقصان دہ ہوتے ہیں رانا صاحب۔ ہمیں آپ کی شرط منظور ہے۔ میں نے کہا، ویری گڈ، ویری گڈ۔ میں تم لوگوں کو ایک حسین مستقبل کی خبر دیتا ہوں، یعنی یقینی طور پر صرف یہی نہیں بلکہ زندگی میں ہمیشہ ہی تم کامیاب رہو گے۔ کوئی ضرورت ہی نہیں کرنل ہمایون کو یہ بتانے کی۔ میں کرنل سے یہ بات کہہ دوں گا کہ تم نے ثانیہ کو مجھ تک پہنچا دیا ہے۔ کرنل کا شکریہ بھی ادا کروں گا، اور میرے اور ان کے درمیان جو معاوضہ طے ہوا ہے اس کی ادائیگی بھی انہیں کر دی جائے گی۔ گویا تمہارا کام ختم۔ بعد میں جب کبھی صورتحال بہتر ہو تو کم از کم بینکوں میں جمع شدہ رقم تمہاری اپنی ہوگی اور تم ایک صاحب حیثیت انسان ہوگے۔ کیا سمجھے؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں رانا صاحب، میں نے کہا۔ تو چلو میرے ساتھ، میں تمہیں کچھ ایسی حقیقتوں سے روشناس کراؤں جن کی بنا پر میں یہ وحشیانہ قدم اٹھانے پر مجبور ہو گیا ہوں، ورنہ میں بھی برا انسان نہیں ہوں۔ چلو میں تمہیں بتاؤں کہ میں کیوں یہاں تک پہنچا۔ ہم دونوں رانا اختیار خلجی کے ساتھ باہر نکل آئے۔ رانا ہمیں اپنی رہائش گاہ کے مختلف حصوں سے گزارتا ہوا اس حویلی نما کوٹھی کے آخری حصے میں بنے ہوئے کمرے میں پہنچا۔ پھر ہمیں نہیں معلوم ہو سکا کہ اس نے کیا عمل کیا، لیکن کمرے کی ایک دیوار میں دروازہ نمودار ہو گیا تھا۔ یقینی طور پر یہ ایک تہ خانے کا دروازہ تھا۔ رانا اختیار خلجی نے ہمیں اشارہ کیا اور ہم اس تہ خانے میں اتر گئے۔ خاصی کشادہ جگہ تھی اور یہاں روشنی بھی اچھی خاصی تھی۔ ہم رانا اختیار خلجی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے تہ خانے کے آخری حصے میں پہنچ گئے۔ یہاں اعلیٰ قسم کے صوفے پڑے ہوئے تھے۔ رانا خلجی نے ہمیں ان صوفوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر خود ہم سے کچھ فاصلے پر پڑی ہوئی ایک چھوٹی سی میز پر جا بیٹھا۔
یہاں پہنچ کر اس نے میز کی دراز میں رکھا ہوا ایک ٹیپ ریکارڈر نکالا اور اسے میز پر رکھ دیا۔ پھر ہماری طرف رخ کرتے ہوئے کہنے لگا، تو تم نے جو فیصلہ کیا ہے اس کی نوک پلک پر غور کر لیا ہے؟ میری پیشکش منظور ہے تمہیں؟ ہاں ہمیں منظور ہے، میں نے کہا۔ تو صفوان کو تم کب قتل کر رہے ہو؟ یہ ٹیپ ریکارڈر آپ نے کس لیے سامنے رکھا ہے رانا صاحب؟ میں نے ایک دم کہا اور رانا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم سمجھ رہے ہوگے کہ شاید تمہاری یہ گفتگو میں ٹیپ کرنے جا رہا ہوں۔ اصل میں رانا صاحب، جس شعبے سے ہمارا تعلق ہے اس میں ہمیں یہ خیال رکھنا ہی پڑتا ہے، ہو سکتا ہے آپ چالاکی سے کام لے کر ہمارے سر قتل کا الزام لگانا چاہتے ہیں۔ بڑی ذہانت کی بات ہے، لیکن معاف کرنا، تم ذہین آدمی نہیں ہو۔ میں تمہارے یہ الفاظ ٹیپ نہیں کر رہا، بلکہ تمہیں کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ رانا خلجی نے کہا۔ اس دوران ٹیپ سے جو مدھم سی آواز ابھر رہی تھی اس کے بارے میں یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی کیسٹ ریوائنڈ کیا جا رہا ہے۔ پھر رانا خلجی نے اس ٹیپ ریکارڈر کا پلے بٹن دبا دیا۔ چند لمحے سرسراہٹیں سنائی دیتی رہیں اور اس کے بعد ہماری آوازیں ابھرنے لگیں۔ یہ وہ گفتگو تھی جو اس سے پہلے قید خانے میں، یعنی اس کمرے میں جس سے ابھی ہمیں اٹھا کر لایا گیا تھا، میرے اور حسن فیروز کے درمیان ہوئی تھی، اور جس میں میں نے اپنے منصوبے کا حسن فیروز سے تذکرہ کیا تھا۔ پوری گفتگو بڑی عمدگی کے ساتھ ریکارڈ ہو گئی تھی۔ حسن فیروز کا منہ حیرت سے کھلا ہوا تھا اور میرے جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ رانا جو کچھ کہنا اور کرنا چاہتا تھا میں نے اسے سمجھ لیا تھا۔